السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یو جی سی کا جو نیٹ جے آر ایف ایگزام ہے جو این ٹی اے کنڈکٹ کرے گا وہ جون میں ہمارا ہوا تھا اور لیک ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی نیو ڈیٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں، ابھی یہ فائنل ڈیٹ نہیں آئی ہے، بتا دیا گیا کہ کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جو آف لائن تھا تو آف لائن کی تھوڑی سی نوعیت الگ ہوتی ہے اور آن لائن کی نوعیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے آن لائن جب شروع ہوا تھا اس کا سوال نامہ پیش خدمت ہے۔ جب کوئی چیز ایک بار ختم ہو کر دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو اپنے ابتدا سے شروع ہوتی ہے، اس کو وہاں سے بہت ساری چیزیں لی جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ اہم جو ہے وہ 2018 میں جب پہلی بار 100 سوال کا آن لائن پیپر شروع ہوا تھا، یعنی کہ پیپر تھرڈ ختم کر کے اور فرسٹ اور سیکنڈ پیپر کو ہی جو ہے وہ رکھا گیا تھا، سیکنڈ پیپر جو ہے وہ 100 سوالوں کا کیا گیا تھا، تو یہ اس میں کا ایک پیپر ہے اور جو بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیے پیپر 2 ہے، یہاں کوشچن آئی ڈی ہے، آن لائن ایگزام ہے، اردو ہے، سوالات جو ہیں وہ 100 ہیں اور اردو کے سوال کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ آئی ڈی نمبر ہے 9139439827، یہ کسی کا موبائل نمبر نہیں ہے، یہاں سے لے کر 9139439926 تک، یعنی کہ یہ ٹوٹل 100 سوال ہیں۔ اب دیکھیے سوالات میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آپ اس کے جوابات کو دیکھیے۔ راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں کس کے شعر کے مصرے کو استعمال کیا ہے؟ دیکھیے اس کی کوشچن آئی ڈی ہے، کوشچن نمبر 51 ہے اور کوشچن آئی ڈی نمبر یہ جو ہے وہ 9139439827 ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں کس کے شعر کو استعمال کیا ہے؟ فیض ہے، مجروح ہے، فراق ہے، جگر ہے، تو کس کا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا۔ اگلا سوال، قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ ذیل میں سے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ دیکھیے ناول بھی ہے اور ناولٹ بھی، اور کس سے ماخوذ ہے؟ یہ ایک چادر میلی سی سے۔ اگلا سوال، خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ دیکھیے علی سردار جعفری نصاب میں شامل نہیں، لیکن ان کے اوپر پھر بھی کئی سوالات آتے ہیں، علی سردار جعفری کا ہے۔ اگلا سوال، عبد الرحیم فاروقی کس ناول کا کردار ہے؟ اب یہ دیکھیے بڑا اندر سے یہ سوال اس میں کیا گیا ہے، اور کس کا کردار ہے؟ عبد الرحیم فاروقی گریز ناول کا کردار ہے، اور یہ ناول کس کا ہے؟ عزیز احمد کا۔ اگلا سوال، پردے سے نہ دایا نے نکالا، پردے سے نہ دایا نے نکالا، پتلی سا نگاہ رکھ کے پالا، اس میں پردہ، پتلی اور نگاہ میں کون سی صنعت ہے؟ تو کون سی صنعت ہے اس میں؟ مراعۃ النظیر۔ اگلا سوال، نصیباً کس ناول کا کردار ہے؟ دیکھیں نصیباً جو ہے وہ کس ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادا کا۔ کس کا ہے؟ امراؤ جان ادا۔ نصیباً بھی جو ہے امراؤ جان ادا میں ایک کردار ہے۔ اگلا سوال، ایک چادر میلی سی کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ اس کو آپ چاہے ناول کہیں یا ناولٹ کہیں، اب یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 11۔ کتنے حصے ہیں اس کے؟ 11۔ اگلا سوال، دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا، دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا، شاد عظیم آبادی کے مصرع اول کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے، بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا۔ تو کون سا ہے اس کا؟ کہ بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کا انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ آگ کا دریا کا آغاز جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل شعرا میں کس کا شمار آتش کے زمرہ تلامذہ میں نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سوال بدل دیجیے، اس میں نہیں ہٹا دیجیے گا۔ درج ذیل میں سے کن کن شعرا کا شمار آتش کے زمرہ تلامذہ میں
ہوتا ہے تو کون کون ہے؟ رند بھی ہیں، صبا بھی ہیں، نسیم بھی ہیں. اوسط علی رشک نہیں ہے. اگلا سوال، ذیل میں کچھ مجموعہ کلام دیے گئے ہیں، الف بے جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھے. جوش ملیح آبادی کے مجموعہ کلام کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس میں جو ہے وہ جوش ملیح آبادی کے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. تو دیکھیے اس میں یہ اتنے سارے لکھے ہوئے، تو کون سا ہے؟ سب سے پہلے روح ادب، نقش و نگار، فکر و نشاط، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سرود و خروش، یہ. اور ایک آخر والا کون سا ہے ان کا جملہ صحیح؟ روح ادب، حرف و حکایت، سموم و سبا. یہ جیم والا ان کا، وہ بے والا ان کا نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ ان کا الف روح ادب، نقش و نگار، فکر و نشاط، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سرود و خروش، روح ادب، حرف و حکایت، سموم سبا، یہ ان کا تیسرا وانی، یعنی کہ الف جے دال درست ہے. اگلا سوال، سات سہیلی ایک پیو چوندھر پیو پیو ہوئے، جس پر پیو کا پیارا ہے سو دھن بولی کوئے، یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ دیکھیے اس میں جو ہے ساری کی ساری جو ہے وہ الگ الگ تصانیف دے رکھی ہیں. کلیات شاہی تک مجموعہ ہو گیا تو اس میں تو مشکل ہے ہونا. باقی دو یہ مثنویاں ہیں، یہ جو شامل ہے ہمارا سبرس میں شامل ہے. اگلا سوال، اے بخت تو جاگ اور جگہ ہم کو کہ پھر ہم، اے بخت تو جاگ اور جگہ ہم کو کہ پھر ہم جاگیں گے نحشتا جگائے سکسو کے. اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو کون سی اس میں؟ اشتقاق. اگلا سوال، ریاض الابصار، شمس الانوار، نجم الاسرار کس داستان کے حصے ہیں؟ یعنی کہ یہ کردار کس داستان میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو یہ ہوئے ہیں بوستان خیال میں. اگلا سوال، معنی کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہاں دیکھیے کہ معنی جو ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ تصور سے. کس سے ہے؟ تصور. اگلا سوال، منجو کس ناول کا کردار ہے؟ تو منجو جو ہے وہ کس ناول کا کردار ہے؟ ٹیڑھی لکیر. اگلا سوال، ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض شیریں دیوانگی، ایک جنونی کیفیت، ایک ماورائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں. شاعر اور ادیب کے لیے تلقین کس نے کی ہے؟ دیکھیں اس میں سے جو ہے وہ ایک بہترین سمجھانے والی جو باتیں کی ہیں وہ آل احمد سرور نے کی ہیں. تو کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور کا. اگلا سوال، سج دھج عروس شب شادی کی نرالی، سج دھج عروس شب شادی کی نرالی، پھولی شفق شام کے لالے کی جو لالی، ہلکی سی لبے بام فلک اس نے جمالی، پازیب بھی اور کان کے بندھے بھی ہلالی، موباف زری نظم کیا کشاں کو، مضمون یہی چوٹی کا ملا اہل زباں کو. مرزا دبیر کی اس بند میں کون سی صنعت ملتی ہے؟ تو کون سی صنعت استعمال ہوئی اس میں؟ صنعت اشتقاق. اگلا سوال، عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو دیکھیے عزیز احمد کا جو پہلا ناول ہے وہ ہے ہوس. اگلا سوال، نظم جاوید سے یا جاوید کے نام اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو کس میں شامل ہے وہ؟ ضرب کلیم کے اندر. اگلا سوال، امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو. میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر کہا تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا. یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں شامل ہے؟ یہ پہلے درویش کے قصے میں شامل ہے. اگلا سوال، ذیل میں کچھ تصانیف کے اسماء الف بے جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور کنہیا لال کپور کی تصانیف کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے.
तो देखिए कौन कौन सी हैं इसमें, बालों पर, चुंगो रुबाब, दलील सहर, शीशा व तीशा, नो के नश्तर, गर्द कारवां, नरम गर्म, नो के नश्तर, दलील सहर। ये अलिफ, ये जो है बे जीम दाल, ये इनके हैं। अलिफ वाला जो है वो इनका नहीं है, क्योंकि इस पर जोर नहीं, ये कन्हैया लाल कपूर का नहीं है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाकी का सरनामा दर्ज झैल शेर है? तो कौन सा है इसमें? इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत में पैदा करता है, इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत में पैदा करता है, कोह रहें गुनाला बरसू लेकिन अब फरहाद नहीं। तो ये जो है वो मौलाना एहसन मारहरवी का जो उन्होंने खाका लिखा है उसके अंदर दर्ज है। अगला सवाल, बसते हैं तेरे साए में सब शेख ब्राह्मण, बसते हैं तेरे साए में सब शेख ब्राह्मण, आबाद तुझी से तो है घर देरो हरम का। इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? तो इसमें जो है वो कौन सी सनात पाई जाती है? यहाँ ईहाम भी है और तजाद भी है, यहाँ दोनों के दोनों पाए जाते हैं। अगला सवाल, झैल में एक दावा और उसकी दलीलें से गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा, नॉवेल उमराव जान उर्दू नॉवेल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है, यानी कि दावा बिल्कुल दुरुस्त है ये, क्योंकि अहम मोड़ की हैसियत। दलील, इसमें नॉवेल की बेशतर खूबियां और समाजी अक्कासी पाई जाती हैं, दोनों चीजें बिल्कुल मुनासिब है, यानी कि दावा सही और दलील भी सही है। अगला सवाल, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? तो जो नया अहदनामा है वो शेरी मजमुआ है खलील रहमान आजमी का। अगला सवाल, तालीकात का ताल्लुक किससे है? तो तालीकात जो है इसका ताल्लुक तहकीक से होता है। अगला सवाल, उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खुसूसियत एतदाल है, और वो न बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, न लतीफ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियात गिनाई हैं वो सब अपनी जगह सही हैं। आल अहमद सुरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तनकीद की तरफ इशारा है? तो ये जो आल अहमद सुरूर ने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तरफ इशारा किया है। अगला सवाल, मसूद हुसैन खां को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई? देखो उनका जो सबसे बेहतरीन काम है वो मुकदमे के अंदर है, तो उनकी जो डिग्री है पीएचडी की वो मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू है। अगला सवाल, झैल में से किसने अरस्तू की पॉलिटिक्स का उर्दू में तर्जुमा किया है? तो जो तर्जुमा किया है पॉलिटिक्स का अरस्तू की वो शमशुर रहमान फारूकी साहब ने किया है। अगला सवाल, हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूं कि तू शजरे मार्फत की शाख है, ये जुमला फिरदौस बरी के किस किरदार ने अदा किया है? तो ये जो है वो काजिम जुनूबी ने अदा किया है। किसकी जबान से अदा हुआ ये? काजिम जुनूबी की। अगला सवाल, फसाना आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो फसाना आजाद की जो है वो कुल 4 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें हैं? 4। अगला सवाल, नज्म मौजू सुखन के तख्लीकार की निशानदही कीजिए, यानी कि जो नज्म है मौजू सुखन वो किसकी है? फैज अहमद फैज। अगला सवाल, ज़राफ़त हो या इबादत, उसको जिंदगी ही में तलाश करना चाहिए और जिंदगी ही से उसकी आबियारी करना चाहिए, और जिंदगी ही के लिए उसको कारामद बनाना चाहिए। ये इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के किस इंशाइये से माखूज है? तो किससे माखूज है? अपनी याद में। किससे माखूज है? अपनी याद में। अगला सवाल, तुर्कमान किस शायर का तखल्लुस है? देखिए एक से ज्यादा तखल्लुस जिसने इस्तेमाल किए हों, 2 4 5 10 10 12 या 17 तक, वही इसका जवाब हो सकता है। तो तुर्कमान किस शायर का है? कुली कुतुब शाह का। टोटल जो है बेचारे ने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। अगला सवाल, अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए इनमें जितने आ रहे हैं इनमें सबसे पहले चेहरा आएगा, तो पहला और दूसरा में से कोई दूसरा होगा। उसके बाद में देखिए रज्म, रज्म, शहादत, बैन,
ये दूसरा वाला ये दुरुस्त होना चाहिए। अगला सवाल, सफियत की किस किताब को गारसा दी तासी ने फ्रांसीसी में तर्जमा किया? तो देखिए गारसा दी तासी ने बहुत सारी किताबों का फ्रांसीसी में तर्जुमा किया है और उनकी सबसे मशहूर किताब जो है वो, जिसको गारसा दी तासी ने बहुत ज्यादा मकबूल करार दिया है, वो है आसारुस सनादीद, और उसी का उसने जो है वो फ्रेंच तर्जुमा किया है। अगला सवाल, इनमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? थोड़ा सा बदल देते हैं हम कि दर्ज झैल में से कौन कौन से ड्रामे मोहम्मद हसन के हैं। तो इसमें देखिए, फुटपाथ के शहजादे, पैसा और परछाई और मोर पंखी, ये मोहम्मद हसन साहब के हैं। अगला सवाल, निशात रूह किस शायर का मजमुआए कलाम है? तो निशात रूह किसका है? असगर गोंडवी का। अगला सवाल, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं वो शब को हमसे, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं वो शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है। ये शेर किसका है? तो ये शेर है हसरत मोहानी का। किसका है? हसरत मोहानी। अगला सवाल, इंतखाबी मोहानी किसकी शायरी का इंतखाब है? देखिए, मोहानी भी जो है वो कुली कुतब शाह का एक तखल्लुस था, तो उसी के इंतखाब की बात हो रही है, तो ये इंतखाब मुआनी कुली कुतब शाह की शायरी का इंतखाब है। अगला सवाल, लफ्ज मानी किसकी तसनीफ है? कौन सा है? लफ्ज मानी किसकी तसनीफ है? तो लफ्ज मानी जो तसनीफ है वो है शमशुर रहमान फारूकी साहब की। अगला सवाल, हयती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो हयती तनकीद के जो मुसन्निफ हैं वो है प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब। अगला सवाल, मिर्जा सलामत अली दबीर किस शहर में पैदा हुए? तो सलामत अली दबीर जो है वो दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे। अगला सवाल, रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलूवत में, जलूवत में इस मशगले से उनका जी नहीं उगता था। गर्मी की दोपहर में जबकि एक सुबह खेज आदमी जरूर आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ व तालीफ में मसरूफ पाया जाता है। मौलाना अल्ताफ हसन हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो दर्ज झैल में से मुस्लिह कौम है, उसके बारे में ये बातें मौलाना अल्ताफ हसन हाली ने कही हैं, और इनमें सबसे बड़ा मुस्लिह कौम कौन है? सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल, नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? तो नजमुद्दीन जो नाम था वो शाह मुबारक आबरू का। अगला सवाल, मरसिया, मसनवी, कसीदा और शहर आशूब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल हैं। 10 झैल शोरा में से किसने उनमें से किसी एक पर भी तबाजमाई नहीं की है? कौन ऐसा है जिसने जो है वो न मरसिया लिखा, न मसनवी, न कसीदा? देखिए, कसीदा बहुत मशहूर है, सौदा, तो सौदा नहीं हो सकते इसके। उसके अलावा मीर ने कई मसनवियाँ लिखी हैं, वो नहीं हो सकते। मुसहफी ने मरसिया भी लिखा है, वो नहीं हो सकते। तो कौन ऐसा रहा? तो इनमें से सिर्फ दर्द ऐसे रहे जिन्होंने मरसिया, मसनवी, कसीदा और शहराशोब नहीं लिखा है। अगला सवाल, कौन सी किताब अली आदिल शाह की सरगुज़िश्त पर मुबनी है? तो कौन सी है? अली नामा। अगला सवाल, या रब मेरे खामे को जबां दे, मनकारे हजार दास्ता दे। यहाँ हजार दास्ता से क्या मुराद है? तो हजार दास्ता से मुराद है बुलबुले खुशनवा, बुलबुले खुशनवा। अगला सवाल, मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेश लफ्ज लिखा था? तो गालिब ने किस पर लिखा है? गुलजारे सुरूर पर पेश लफ्ज लिखा है। अगला सवाल, सब जगत ढूंढ फिरा पियों को न पाया हरगिज, सब जगत ढूंढ फिरा पियों को न पाया हरगिज, दिल के गोशे में मका था मुझे मालूम न था। ये किसका शेर है? तो ये शेर है सिराज औरंगाबादी का। किसका है? सिराज औरंगाबादी। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली के बाब दोम के मनाजिर के मुतालिक बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
تو دیکھیں اس میں دے رکھے ہیں الف ہے، بے ہے، جیم ہے، دال ہے. دیکھیں منظر اول سلیم کا ایوان، بالکل یہ پہلے ہوتا ہے. اس کے بعد میں با میں منظر دوم انارکلی کا حجرہ ہے، یہ بھی صحیح ہے. جیم منظر سوم قلعہ لاہور کا ایک ایوان، یہ بھی صحیح ہے. چوتھا جو ہے اس میں یہ غلط ہے. تو کون سا ہوا یہ تینوں بالکل درست ہیں. اگلا سوال، ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مصالحت پسند معلوم ہوتے ہیں اور عالم شباب کی بد کرداری میں مبتلا ہیں، مگر اپنی مادر وطن کی حالت سے فکر مند ہیں. جب ان کا خواب ٹوٹتا ہے تو انگریزوں کے لیے نفرت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے. ناول کے نئے فن میں یہ کامیاب تجربہ تھا جس سے کئی نئے لکھنے والے متاثر ہوئے. ناول لندن کی ایک رات کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کی قلم کا مرہون منت ہے؟ تو یہ ہے پروفیسر احتشام حسین صاحب کا. اگلا سوال، ناول لندن کی ایک رات میں لیلائے سول سروس کا مجنون کون ہے؟ یہ سول سروس جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے، اس زمانے میں بھی، یعنی کہ 1930 31 32 34 کی جو بات ہے، یعنی کہ یہ 1930 کے آس پاس کی بات ہے، اس وقت بھی سول سروس کی بات کی جا رہی ہے. تو کون ہے اس کا مجنون؟ یہ عارف. اگلا سوال، ناول فسانہ آزاد ابتداً کس اخبار میں چھپا؟ تو دیکھیے ناول فسانہ آزاد جو ہے یہ لگاتار اودھ اخبار میں چھپتا تھا. اگلا سوال، بہاری سنگھ اور لال بہاری کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو بہاری سنگھ اور لال بہاری جو کردار ہیں یہ بڑے گھر کی بیٹی کے ہیں اور یہ افسانہ ہے پریم چند کا. اگلا سوال، فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تھے، یہ قول کس کا ہے؟ تو کس نے یہ بات کہی کہ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تھے؟ مجروح سلطان پوری نے. کس نے کہی یہ بات؟ مجروح سلطان پوری نے. اگلا سوال، ڈچ ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہاں بادی کی نہیں ہے؟ بہتر یہ ہوگا کہ یہ کر لیا جائے کہ ڈچ ذیل میں سے کون سی نظمیں سرور جہان آبادی کی ہیں. تو اس میں جو ہے گنگا ہے، یاد طفلی ہے، روس حب وطن ہے، اور جو یہ ہے ہولی، یہ نصیر اکبر آبادی کی ہے. اگلا سوال، کون سا کردار فردوس بری کا نہیں ہے؟ بہتر یہ ہوگا کہ سوال کو تھوڑا سا بدل دیا جائے کہ کون سے کردار ناول فردوس بری کے ہیں. زمرد ہے، حسین ہے، منقو خان ہے، یہ تین جو ہے وہ کردار ہیں. اگلا سوال، ذیل میں سے کس کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ بہتر یہ ہوگا کہ سوال یہ کر لیا جائے کہ درج ذیل میں سے کس کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے ہے. دیکھیں اسلوبیاتی تنقید میں جو صوتیات بھی آتی ہے، نحویات بھی آتی ہے، معنویات بھی آتی ہے، یہ اسلوب میں تینوں چیزیں آتی ہیں. اگلا سوال، غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ کنہیا لال کپور کا. اگلا سوال، علم الکلام کس کی تصنیف ہے؟ تو علم الکلام جو تصنیف ہے وہ کس کی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی. اگلا سوال، عاشق ہور دل سخت یوں تو عجب تماشے کا ہے وقت، عاشق کا دل نرم اچھنا، عاشق پر کرم اچھنا، اگر عاشق نہ پچھانے تو بیگانہ بے درد بیچارہ کیا جانے. یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو دیکھیے پرانی جو اردو ہے اور خاص کر دکنی اردو کس میں پائی جاتی ہے؟ سبرس میں. اور اتفاق یہ ہے کہ اس میں تینوں جو ہیں وہ ایک لکھنوی تہذیب کی ہے اور ایک جو ہے وہ دہلی تہذیب کی اور ایک جو ہے وہ ہندی لفظوں سے بھرپور داستان ہے. تو اس میں صرف جو ہے وہ ایک ہی جواب بچتا ہے، وہ ہے سبرس. اگلا سوال، پطرس بخاری کا کون سا مضمون درج ذیل شعر پر ختم ہوا ہے؟ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں. تو کون سا ہے؟ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ اس شعر پر ختم ہوتا ہے. اور یہ جو سبق ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس میں جو ہے انہوں نے صبح نہ اٹھنے کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. اگلا سوال، کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل،
क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूं मैं। तो कौन सा है इसमें सही? सबसे आखिर वाला। अगला सवाल, सलासत नहीं जिस केरे बात में, पढ़िया जाए क्यों जिजले हाथ में, जिस बात के लफ्ज को खाम नहीं, ऐ शेर कहने सू कुछ काम नहीं। ये अशार किस दकनी मसनवी से माखूज हैं? कुतब मुश्तरी से। किसके हैं ये? कुतब मुश्तरी के। अगला सवाल, नॉवेल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? तो कौन है इसमें जो है वो? मिर्जा खुर्शीद। कौन है सदर यूनियन का? मिर्जा खुर्शीद। अगला सवाल, 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेजों की कैद में रहना पड़ा? देखिए इसमें हसरत मोहानी इसका असल जवाब होगा। जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी या जोश मलियाबादी जंग आजादी में शामिल नहीं रहे हैं, जिस तरीके से जो वो हसरत रहे हैं। अगला सवाल, बागो बहार का वो कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? तो कौन सा है इसमें? बादशाह आजाद बख्त की सरगजिश्त। और ये जो है वो ज़मीनी किस्सा है सैर चौथे दरवेश का। अगला सवाल, संभलने दे मुझे ए नाउमीदी क्या कयामत है, संभलने दे मुझे ए नाउमीदी क्या कयामत है, कि दामने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। ये शेर किसका है? देखिए ज्यादातर जो है वो महबूब को इस तरह के अंदाज से और इस तरह के जुमलों से एक ही शायर ने याद किया और वो है असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल, जोश का पहला मजमुआ रूह अदब किस सन में शाये हुआ? तो जोश का जो पहला मजमुआ है रूह अदब वो किस सन में शाये हुआ है? इनमें से एक भी नहीं है। कौन सा है? 1920। कब हुआ था शाये? 1920 में। अगला सवाल, देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? तो देख रहे हैं नैन ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अगला सवाल, जाम सुरूर और खुम खाना सुरूर किसकी तख्लीकात है? देखिए यहाँ जो है वो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ज्यादातर लोग इसे रजब अली बेग सुरूर की तसानीफात मान सकते हैं, जबकि ये असल है सुरूर जहाना बादी की। अगला सवाल, आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल न था, ये राय किस नक्काद की है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो सख्त आदमी है ये उसी की राय हो सकती है और इनमें सबसे ज्यादा सख्त आदमी है डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, सईद सोचता कि ये कितनी तकलीफदा मसनूई जिंदगी है, किसी को इजाजत नहीं कि वो अपनी जिंदगी के गढ़े दूसरों को दिखाए। वो लोग जिनके कदम मजबूत नहीं उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाना पड़ती हैं, क्योंकि उसका रिवाज है हर शख्स को एक जिंदगी अपने लिए और एक दूसरों के लिए। ये इक़्तिबास सादत मंटो की किस तख्लीक का है? तो ये जो है वो किसका है? बगैर उन्वान के। अगला सवाल, अगर कोई बाकायदा प्लॉट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खोजी वो न होता जो आज हमें मिला है, वो इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। ये बयान किस नाक़िद का है? पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि बात कहाँ कही जा रही है। फसाना आजाद का जो किरदार है खूजी, उसके बारे में की जा रही है और खूजी का किरदार जो है वो पंडित रतननाथ दर सरशार ने पेश किया और उसके बारे में ये राय किसने दी है? खोजी वाली ये एहतशाम हुसैन साहब ने ये बात कही है। अगला सवाल, पयाम बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पयाम बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ। आतिश के इस मिसरा अव्वल के मिसरा सानी की निशानदेही कीजिए। ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते? पयाम बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते? ये इसका मिसरा सानी है। अगला सवाल, नंगी आवाज़ और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? तो ये जो है वो इस तरह की जो बिल्कुल खतरनाक वाले अल्फाज का इस्तेमाल करके नाम रखे हैं, उनमें एक ही शख्स ऐसा नजर आता है जो कर सकता है, और वो है सादत हसन मंटो। नंगी आवाज़ और खुदा की
قسم جو ہے وہ سعادت منٹوں کے افسانے ہیں۔ اگلا سوال، پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ طلب کہا قناعت، پوچھا کہ سبب کہا کہ قسمت، دج بالا شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ تو کون سی صنعت ہے اس میں؟ سوال و جواب۔ کون سی ہے؟ سوال و جواب۔ اگلا سوال، جو اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، اس پر دائیں آنکھ بھی پھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگے، کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو۔ کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کھڑی ہوتی، اس کا دل کسی خوف زدہ طائر کی مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر۔ کھانا پکانے کا خیال کسے تھا؟ درج بالا اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو کس سے ہے یہ؟ قاتل کی ماں۔ اگلا سوال، وریندر پرتاپ اور منوہر لال کس داستان کے کردار ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے زیادہ جو غیر مسلم نام ہے یا جو ہندوانی کلچر کے نام ہے وہ کس میں ہے؟ ان داستانوں میں سے سب سے زیادہ رانی کیتکی کی کہانی میں۔ اگلا سوال، زیادہ حساس بننے کی کوشش نہ کرو، میرے خیال میں جتنے دکھ سہ کر تم ڈٹائی سے ہنس سکتی ہو قابل داد ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر اور مضبوط ہو، انتہائی بزدل ہو، سوئی کے زخم کو بھالا بنا لیتی ہو۔ یہ بات ناول ٹیڑھی لکیر میں شمن سے کس نے کہی؟ تو یہ پروفیسر رحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال، یہ غلامی کی زنجیر کو توڑ آئے، قید خانے کے در کھول آئے، اپنے آغوش میں ان کو بڑھ کر اٹھا لے، اپنے دل میں بٹھا لے، یہ ہمالیہ ہے، یہ وندھیاچل ہے، یہ نیل گری کس کی نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ آزاد نظم کا حصہ ہے اور یہ علی سردار جعفری کی نظم کا حصہ ہے۔ اگلا سوال، وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو دیکھیں، وسطیہ کا جو تعلق ہے وہ کس چیز سے ہے؟ لفظیات سے۔ کس سے ہے؟ لفظیات۔ اگلا سوال، گمان کا ممکن کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو دیکھیے اس میں سے کون کون ہو سکتے ہیں۔ گمان کا ممکن جو ہے یہ نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال، کون سی نظم سرور جہان آبادی کی ہے؟ تو جو نظمیں ہیں اس میں سے کون سی ہے؟ فضائے برشگال۔ کون سی ہے؟ فضائے برشگال۔ یہ جو ہے وہ سرور جہان آبادی کی نظم ہے۔ نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی ہے؟ تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ فارسی، عربی، ترکی، اس میں جو ہے وہ کوئی سی بھی نہیں ہو سکتی، یہ جو ہے وہ ہمارے یہاں انگریزی سے آئی ہے۔ اگلا سوال، اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ تو دیکھیں اردو ادب کی جو سماجیاتی تاریخ ہے وہ لکھی ہے پروفیسر محمد حسن صاحب نے۔ اگلا سوال، معرکہ چکبست و شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ کلی جو ہے وہ چکبست اور شرر کا جو معرکہ ہے، یعنی کہ لڑائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کس کے تناظر میں پیش آیا، یعنی کہ کون سی کتاب جو چھپ رہی تھی ان میں سے جب وہ پیش آیا؟ تو یہ گلزار نسیم کے دوران۔ اگلا سوال، جج بات کا ڈر، ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو پھانسی کی سزا دیں گے تاکہ ملک کے مفادات محفوظ رہیں۔ شاعر، مگر کب تک؟ جج، جب تک سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ وزیر، بکواس، جج صاحب یہ عدالت نہیں ہے، مجھے آپ سے اس قدر احمقانہ تجویزوں کی امید نہ تھی۔ جج، بجا فرمایا آپ نے، مگر میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ شاعر، ہر بات سمجھنے کے لیے کہاں ہوتی ہے، حسن معنی سے آزاد ہو چکا ہے۔ راہب، معنی صرف مذہب میں ہے، اس کے بغیر ہر شے محمل ہے۔ یہ مکالمے کس ڈرامے سے ماخوذ ہیں؟ تو دیکھیں اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ کسی تکلیف، پریشانی یا جنگ کا ماحول ہے، اور یہ جو ہے وہ صرف ایمرجنسی کے تناظر میں لکھے گئے ڈرامے ضحاک میں اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اسی میں یہ ہے۔ اگلا سوال، قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموعہ نغز کو کس محقق نے مرتب کیا؟ تو کس نے کیا؟
جو مجموعہ نغز ہے اس کو جو ہے وہ حافظ محمود خان شیرانی نے ترتیب دیا ہے۔ اگلا سوال، ہر گھڑی آنسو بہانا دید خوبار سے، رات دن سر کو پٹکنا ہر در و دیوار سے، آہ نالا کھینچنا ہر دم دل بیمار سے، ہر برا احوال اب تو ہجر کے آزار سے، چھوٹ جاوے غم کے ہاتھوں سے جو نکلے دم کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔ یہ بند کس شاعر کا ہے؟ تو دیکھیے، اقبال نے اس طرح کی شاعری نہیں کی، چکوست نے نہیں کی، سرور جہان آبادی نے نہیں کی ہے، یہ عوامی شاعر نذیر نے اس طرح کی شاعری کی ہے۔ اگلا سوال، سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزل کب شائع کرنا شروع کیا؟ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزل جو شائع ہوا تھا وہ 1866 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ تو مرجان دیکھیے اس میں سے کس ناول کا کردار ہے؟ فردوس بری کا۔ اگلا سوال، صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو صبح وطن جو ہے وہ برج نارائن چکبست کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ تو آگ کا دریا جو اختتام پذیر ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہ گوتم اور نیلامبر کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اگلا سوال، شعر سے جس طرح نفسانی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ تو یہ قول جو ہے وہ الطاف حسین حالی کا ہے۔ کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ تو طلسم زندگی جو نظم ہے وہ زندگی، میلے، ٹھیلے، تہوار، یہ کس نے اس طرح کی نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ نذیر اکبر آبادی نے۔ اگلا سوال، بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بابو دھنی رام جو ہے وہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں یہ کردار نظر آتا ہے۔ اگلا سوال، لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں، ایسے محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ دیکھیے، کلیم الدین احمد نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، محمد حسن صاحب نے اس طرح کی بات نہیں کہی، علامہ سرور نے اس طرح کی بات نہیں کہی۔ اردو زبان کی جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے پروفیسر احتشام حسین۔ کون کرتے ہیں؟ احتشام حسین۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ سوال نمبر 150 یعنی کہ 150واں سوال تھا، سب سے آخری سوال تھا، اور اس کو بھیجا تھا ہمارے پاس میں مرجان کبریا نے پٹنہ بہار سے۔ تو یہ ہمارے 150 یہ جو ہے 100 سوالات ہوئے، 50 یعنی کہ اس میں 1 سے لے کر 50 تک یہ پارٹ اے کے ہوتے ہیں یا فرسٹ پیپر کے ہوتے ہیں یا کامن پیپر کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں 51 سے لے کر 150 تک یہ اردو کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال نامہ ہمارا تھا۔ اگر آپ کوئی بھی سوال نامہ حل کرانا چاہتے تو آپ اس کو جو ہے وہ میرے واٹس ایپ، ٹیلی گرام یا ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر، ٹیلی گرام آئی ڈی اور ای میل آئی ڈی دی ہوئی ہے۔ یہ جو پی ڈی ایف ہے اس سوال نامے کی، یہ آپ کو ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ ٹیلی گرام پر مل جائے گی، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر اس سوال نامے میں اس سوال کے جواب میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اسے ضرور بتائیں تاکہ میں اسے کمنٹ پن کر دوں، تاکہ سبھی کو جو ہے بالکل درست جواب مل سکے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی املے کی غلطی ہوئی ہو، تو جہاں جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ غلط ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیں تاکہ جو ہے وہ درست اس کو کیا جا سکے۔